تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے انسان کو دین اور اخلاق سکھایا، دین کی تعلیمات دی، اخلاق کی تعلیمات دی، اور یہ وعدہ کیا گیا جو اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول اللہ کی اطاعت کرے گا، یقیناً وہ کامیاب ہوگا۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ درود و سلام ہم تمام کے آخر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو دنیا کے سب سے عظیم انسان تھے اخلاق کے اعتبار سے۔ آپ کا اخلاق، آپ کا سلوک، آپ کی اچھائیاں، آپ کی رحمتیں، آپ کی شفقت، یقیناً اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے اسوہ، نمونہ اور آئیڈیل بنا دیا۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اللہ کے نیک بندوں پر جو ایمان لے آئے، عمل کیا، صحابہ کرام میں سے، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے، اللہ کے نیک بندوں میں سے۔ حضرات و خواتین، سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا سب سے بڑا اثر جو انسانوں پر پڑا، انسانی زندگی پر پڑا، وہ اثر ہے کہ لوگوں کے اندر بد اخلاقی عام ہو گئی۔ سوشل میڈیا نے 7 سال کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی بگاڑ دیا۔ پرنٹ میں الیکٹرانک میڈیا نے اتنی تباہیاں مچائی ہیں، اللہ کی پناہ۔ موجودہ زمانے میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے سب سے بڑی جس چیز کی فکر ہونی چاہیے وہ یہ کہ ہم اپنے اخلاق کے بارے میں، اپنے عادات و اطوار کے بارے میں، اپنی روزمرہ زندگی کے بارے میں ہم احتساب کریں، جائزہ لیں، ہم کہاں پر کھڑے، اخلاق ہے یا نہیں کچھ۔ یہ جائزہ لینا اپنے آپ کا آج کا خطبے کا اہم موضوع ہے، مرکزی موضوع ہے۔ با اخلاق کیسے بنے، اس سوال سے پہلے با اخلاق کیوں ہونا چاہیے، ہماری زندگی میں اخلاق کی اہمیت کیا، اس سوال کے جواب ہی میں آج کے خطبہ ہے انشاءاللہ۔ 2 سوالات ہیں کہ با اخلاق کیوں بنے، با اخلاق کیسے بنے۔ جب کیوں کا جواب مل جائے گا آپ کو انشاءاللہ، کیا کیسے کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ آپ کو بتاتا چلوں، اخلاق یہ نیکی کا نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، کہا کہ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے۔ اخلاق صرف ظاہر پر عمل نہیں کرتا، ظاہری کو نہیں بتاتا، اخلاق اس کیفیت کا نام ہے، اس عادات و اطوار کا نام ہے، اس ایمان کا نام ہے، اس جذبے کا نام جو انسان کے جسم سے نکل کر دوسروں کو فائدہ پہنچاتا۔ با اخلاق آدمی سے ہمیشہ دوسرا آدمی فائدہ اٹھائے گا، بد اخلاق آدمی سے ہمیشہ اس کو دوسروں کو تکلیف ہوتی رہی، خود کو بھی نقصان پہنچائے گا، سماج کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اہم مقاصد میں سے مقصد جو ہے حسن اخلاق کی جو تعلیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر نبوت نبی بنا کر بھیجا گیا، رسول بنا کر بھیجا گیا، ایک بڑا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، رسول بنائے جانے کا، حسن اخلاق کی تعلیم کو عام کرنا تھا، نبی لوگوں کو با اخلاق بنانا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے، طبرانی کی حدیث ہے، انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، کہا کہ مجھے اخلاق کی اچھائیوں کو مکمل کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دراصل اخلاق کو عام کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ آپ مکی صورتوں کا جائزہ لیں، قرآن مجید میں 83 صورتیں، 83 صورتیں ایسی جو مکے کے اندر نازل ہوئی۔ آپ 83 صورتوں کا اگر آپ جائزہ لیں، توحید، رسالت، آخرت کے بعد ان 83 صورتوں میں، ان 83 صورتوں میں اگر آپ پڑھیں، اگر آپ جائزہ لیں، پڑھیں اگر، تو ان 83 صورتوں میں توحید، رسالت، آخرت کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی اہمیت دلائی ہے وہ ہے جو ہے اخلاق۔ سورہ زحا پڑھتے ہیں آپ،
اللہ تعالیٰ نے اس سورہ زحا مکی صورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے نبی مانگنے والوں کو ڈانٹ ٹپٹ کے بات نہ کرنا، جھڑکی نہ دینا۔ اخلاق کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی، کئی آیتیں ہیں۔ تو بتانا کیا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک اہم مقصد اخلاق کو عام کرنا تھا۔ جس نبی پہ ہم ایمان لے آئے وہ نبی دنیا کا سب سے عظیم انسان تھے اخلاق کے لحاظ سے، دنیا کے عظیم انسان تھے اخلاق کے لحاظ سے۔ آپ نے ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ جو حق ہونا چاہیے، جیسا کردار ہونا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کردار کو نبھایا۔ ایک آدمی آیا نبی کی خدمت میں، عربی تھے، بدو تھے، گاؤں کے رہنے والے تھے، تہذیب نہیں تھی، آ کر کہنے لگے یا محمد آتنی من مال اللہ لا من مالک، کہا کہ محمد اپنے مال میں سے کچھ نہ دو، اللہ کے مال میں سے میری مدد کرو، مجھے پیسے دو۔ گویا اس نے کئی طرح کی جو ہے بے ادبی کا معاملہ کے نبی کے ساتھ، ایک تو نام لے کے پکارا اور کہا تانا دینے والی بات کہی، اپنے مال میں سے کچھ نہ دو۔ نمبر 3 کہ اللہ کے مال میں سے میری مدد کرو۔ دیکھیے آپ نبی کا اخلاق دیکھیں، اس بے ادبی پر، نام پکارنے پر، اس تانا پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر کچھ بھی فرق نہیں آیا۔ نہ آپ ڈانٹے، نہ غصہ ہوئے، نہ ہی آپ نے انتقام لیا، نہ ہی آپ نے بدسلوکی کی، نہ ہی آپ نے کہا کہ اس کو دھکے مار کے نکال دو، کچھ نہیں کہا۔ انتظار کرنے لگے، جیسے ہی بیت المال کے ذمہ دار آئے کہا کہ بکریوں کا ایک ریوڑ اس آدمی کو دے دیجیے۔ وہ آدمی لے گیا بکریوں کا ریوڑ، جب اپنے گاؤں پہ گیا تمام لوگوں کو جمع کیا، اس نے جو خطبہ دیا لوگوں کے سامنے، اس خطبہ کیا تھا؟ کہا اسلموا علی محمد، کہا کہ محمد پہ ایمان لے آؤ، فإنہ یعطی عطاء، وہ اتنا عطا کرتے ہیں، اتنے دیالو، اتنا دیتے ہیں، لا یخشى علیہ الفقر، کبھی زندگی میں فقر اور محتاجی کا ڈر نہیں ہوگا۔ تو نبی کا اخلاق سبحان اللہ۔ تو بتانا میں کیا چاہتا ہوں کہ زندگی میں، ہماری زندگی میں اخلاق کی بڑی اہمیت۔ کسی حکیم نے، خوارزمی نے اخلاق کی اہمیت کو بتاتے ہوئے کہا تھا کہ اخلاق اس کی مثال ایسے 1 نمبر ہے، اس کے بعد پیسہ ہے 0 لگا لیں، خوبصورتی ہے 0 لگا لیں، اور مالدار ہیں آپ 0 لگا لیں، عہدے ہیں آپ کے پاس 0 لگا لیں، جتنے 0 لگاتے جائیں آپ، جب تک 1 باقی ہے ان تمام زیروز کی ویلیو آپ کی زندگی میں رہے گی۔ اگر وہ 1 نہیں ہے آپ کی زندگی کے اندر، یہ تمام، یہ پیسہ، یہ اخلاق، یہ عہدہ، یہ سب کچھ آپ کی زندگی میں جو 0 کے برابر ہے۔ تو کہا کہ وہ 1 نمبر کیا معلوم؟ کہا اس نے وہ 1 نمبر ہے نا اخلاق۔ اتنی بڑی اہمیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی تعلیم دی ہے۔ آپ کو بتاؤں، کوئی آدمی ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، بہت وقت نماز میں لگاتا ہے، بہت سارے نفل نماز پڑھتا ہے، بہت سارے نفل روزے رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی آدمی با اخلاق ہو نا، اگر کوئی آدمی با اخلاق ہو تو اس کے اخلاق کا اجر و ثواب اتنا ہوگا کہ اس نمازی اور اسی طریقے سے اس روزے دار کے برابر اس کا مقام بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیں آپ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم والقائم، رواه ابو داود وصححہ الالبانی۔ امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار ابو داود کا حدیث ہے کہ ایک مومن اخلاق کے ذریعے سے، اچھے اخلاق کے ذریعے سے، ایک نمازی اور ایک خوب روزہ رکھنے والے آدمی کے برابر اس کا درجہ، اس کا مقام بن جائے گا۔ یہی بات نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے با اخلاق ہونے کی، جو لوگ اپنے اخلاق کو جو ہے بنانا چاہتے ہیں، اخلاق کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں محل کی خوشخبری سنائی۔ بڑی پیاری حدیث ہے جس کو جو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے نقل فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربط الجنہ، کہا کہ جنت کی کیاریوں میں ایک محل کا میں ذمہ دار ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کس آدمی کے لیے؟ لمن ترک المراء، ایک آدمی فقر اور مباحات کو چھوڑ دیا، کبر اور گھمنڈی کو چھوڑ دیا،
کیوں چھوڑا؟ حالانکہ وہ کر سکتا تھا، پیسے تھے، سب کچھ تھا اس کے بعد، اس کے باوجود اس نے گھمنڈی نہیں کی، اس نے دکھاوا نہیں کیا، اس نے بڑکپن نہیں بتایا، سادگی والی زندگی گزاری۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے آدمی کے لیے میں جو جنت میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا وَبَيْتٍ، اور اسی طریقے سے جنت کے درمیان میں، فی وسط الجنہ، جنت کے درمیان میں ایک جو ہے محل کی ضمانت دیتا ہوں اس آدمی کے لیے جس نے مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا۔ سبحان اللہ، لوگ جھوٹ بولتے ہیں مذاق میں، کہا کہ ایک آدمی جھوٹ چھوڑ دیا اور مذاق میں بھی جھوٹ نہیں کہا، کہا کہ میں اس کے لیے جنت میں، درمیانی جنت میں ایک گھر کا وعدہ کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، یہ تو تیسری کیٹیگری ہو گئی، کہا کہ جنت کے سب سے، جنت کے اعلیٰ جنت میں ایک گھر کا وعدہ کرتا ہوں اس آدمی کے لیے، ضمانت دیتا ہوں اس آدمی کے لیے، لمن حسن خلقہ، جو اپنے اخلاق کو بہتر بناتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ حدیث کتنی پیاری ہے، سوچ کے دیکھیں۔ اس حدیث میں 3 اہم باتیں بتائی گئی۔ پہلی بات یہ بتائی گئی کبر، گھمنڈی، اور جو ہے اسی طریقے سے بڑکپن کر سکتا تھا، تمام سہولتیں تھی اس کے پاس، اس کے باوجود تمام چیزیں دکھاوا چھوڑ دیا، اس نے دکھاوا چھوڑ دیا، کہا کہ اس کے لیے جنت ہے۔ دوسرا آدمی جھوٹ بول سکتا تھا، بولتا تھا، لیکن وہ ایسا آدمی تھا جس نے مذاق میں بھی جھوٹ سے دور رہا، مذاق میں بھی جھوٹ کی طرف نہیں گیا، کہا کہ اس کے لیے جنت میں، درمیانی جنت میں ایک گھر ہے۔ آج جھوٹ کا کیا معاملہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نمبر 3، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ میرے خطبے کا جو موضوع، اسی حدیث کا تیسرا ٹکڑا، اللہ کے رسول نے فرمایا میں جنت کے اونچے، جنت کے اعلیٰ جنت میں ایک گھر کی ضمانت اس آدمی کے لیے دیتا ہوں، کس آدمی کے لیے؟ جو اپنے اخلاق کو بہتر بنا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اپنا اخلاق بہتر بنائیں گے، آپ اپنے کیریکٹر کو صحیح کریں گے، درست کریں گے، اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اونچے مقام کا وعدہ فرمایا۔ اسی طریقے سے اور 2 حدیثیں ہیں بڑی اہم ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن میزان میں سب سے وزنی عمل جو اخلاق ہوگا، حسن اخلاق ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم دی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل کون ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس حدیث کے ایک ٹکڑے میں، فرمایا خیارکم محاسنکم اخلاقا، کہا کہ تم میں کا سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کے پاس بہترین اخلاق۔ تو یہ تمام سوالات جو باتیں بتائی میں نے، یہ بتاتی کہ اخلاق کیوں اہمیت والی باتیں، اس سے بہت سارے فائدے۔ چلے بااخلاق کیسے بنے؟ آپ بااخلاق بننا چاہتے ہیں، سب سے پہلے نسخہ نمبر 1 اخلاق کی اہمیت کو جانے، جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ آدمی اخلاق کے ذریعے سے اعلیٰ جنت میں جا سکتا ہے، اخلاق کے ذریعے سے سب سے بہترین انسان، بہترین فرد بن سکتا، اخلاق کے ذریعے سے سمجھ رہے آپ بہترین نیکیوں کا حامل ہو سکتا، اخلاق کے ذریعے سے اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن وزنی اعمال ہوں گے تو قیامت کے دن خوب نیکیاں کمانے والا بن سکتا۔ اتنی ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی، تو سب سے پہلا نسخہ یہ ہے کہ با اخلاق بننا چاہتے ہیں تو اخلاق کی اہمیت کو جانیں، امپورٹنٹ آف دا اخلاق، کیریکٹر کی اہمیت کیا ہے اس کو جانیں آپ، یہ پہلی بات۔ نمبر 2، دوسرا اچھا معلوم ہو گیا کہ اخلاق کی بڑی اہمیت ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے، دوسرا نسخہ یہ ہمارے لیے با اخلاق بننے کے لیے کہ آپ اچھے اخلاق کی لسٹ بنائیں۔ اچھے اخلاق کیا ہے آپ کو معلوم ہونا نا، جو چیز آپ کو زندگی میں لانا چاہتے ہیں تو اس کی تفصیلات تو ہونی چاہیے آپ کے پاس، تو با اخلاق بننا چاہتے اس کی لسٹ ہونی چاہیے۔ بعض علماء نے اچھے اخلاق کی جو ہے 300 سے زیادہ جو لسٹ بیان کی، 300 چھوڑ دیں بہت زیادہ ہو گیا۔ چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 شاخ ہیں، ایمان کے 70 شاخ ہیں، تو وہ جو 70 ساق ہے نا، تمام کے تمام اخلاق کو دلالت کرنے والے ہیں۔ صبر ہے، دیانت داری ہے، امانت داری ہے، شرم ہے، عفت والی زندگی ہے، مصیبتوں پر برداشت کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں، اللہ پر توکل رکھنا ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، ایسے گنتے چلے جائیں آپ، تو یہ تمام چیزیں لسٹ اگر آپ کے پاس تیار رہے گی، معلومات ہوگا آپ کے پاس، یقین رکھیے کہ با اخلاق بننا آسان ہے آپ کے لیے۔ تو کم سے کم
امام بیہقی رحمہ اللہ کی کتاب ہے شعب الایمان، ایمان کے جو شعبے، میرے آپ اس میں انہوں نے جو 70 سے تقریباً جو زائد میرے آپ ایمان کی شاخیں بیان کی، تو آپ اس ایمان کی شاخوں کو زندگی میں لے کر آئے، میرے آپ یقین رکھیں کہ آپ با اخلاق بن جائیں گے۔ تیسرا نسخہ کیا ہے؟ تیسرا نسخہ یہ ہے کہ بد اخلاقی، برے اخلاق کی لسٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے، کیا کہ برے اخلاق کے بد زبانی کرنا، جھوٹ بولنا، گالی دینا، دوسروں کو تکلیف دینا، پریشان کرنا، مذاق کرنا، اور بھی جو بھی آپ لسٹ لگاتے جائیں، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، بد اخلاقی کرنا، بد زبانی کرنا، بڑوں کے ساتھ میرے آپ برا سلوک کرنا، چھوٹوں پہ جو ہے میرے آپ درندگی کا مظاہرہ کرنا، آپ گنتے چلے جائیں، تو یہ اخلاق کی لسٹ، برے اخلاق کی لسٹ اگر آپ کے پاس آ جائے تو یقین رکھیے کہ با اخلاق بننے کے قریب پہنچ گئے۔ 3 باتیں ہو گئی، چلیے چوتھی بات کیا ہے کہ آپ روزانہ دیکھیں کہ کچھ اخلاق آپ کے پاس ایسے ہوں گے جو زیادہ ہائی لیول پر ہیں، کچھ اخلاق جو ہے بالکل 10 نمبر کمزور ہیں آپ کے پاس۔ مثال کے طور پر اکثر جھوٹ نہیں بولتے، کبھی کبھی جھوٹ بول دیتے ہیں، تو مطلب کیا ہے کہ جھوٹ بولنے کے جو برا اخلاق ہے نا 10% آپ کے پاس، 10 مرتبہ آپ نے جو ہے یہ 10 معاملات میں 9 مرتبہ آپ نے سچ کہا، 1 مرتبہ آپ نے گویا جھوٹ کا سہارا لیا، تو اس کا مطلب کہ 10% جھوٹ ہے آپ کے پاس۔ آپ یہ فہرست بنائیں، میرے آپ جو اخلاق، میرے آپ برے اخلاق آپ کے پاس ہیں 10%، اس کو جو ہے ٹوٹلی کم کریں۔ اسی طریقے سے اچھے اخلاق کی طرف ادھر آئیں، کچھ اخلاق ایسے ہوں گے برے اخلاق جو 90% آپ کے پاس ہیں، 10% اچھائی ہے آپ کے پاس، تو کیا کرنا ہے؟ یہ برے اخلاق اپنی زندگی میں تھوڑا 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 کر کے آپ کم کرتے آ جائیں، یقین رکھیں کہ جو انشاءاللہ میرے آپ با اخلاق بن جائیں گے۔ اسی طریقے سے 5ویں بات، اچھے اخلاق، با اخلاق بننا چاہتے ہیں آپ، دعاؤں کے بغیر آدمی اچھے اخلاق کا حامل نہیں بن سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جو اچھے اخلاق کی طرف جو بیان کرتے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ دعا نقل فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق، اے اللہ میں برے اخلاق سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برے اخلاق سے پناہ مانگا کرتے۔ کتنے ہماری دعاؤں میں آپ جائزہ لے کے دیں، کتنی ہماری ایسی دعائیں کہ جس میں ہم جو روزانہ جو ہے برے اخلاق سے جو ہم بچتے ہوں، برے اخلاق سے جو بچنا چاہتے ہوں۔ تو یہ 5 اہم باتیں با اخلاق کیسے بنے میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ پہلی بات یہ اچھے اخلاق کی اہمیت کو جانیں، اچھے اخلاق کی لسٹ بنائیں، برے اخلاق کی لسٹ بنائیں، اس لسٹ کے حساب سے آپ کیا کریں، جو برے اخلاق بہت زیادہ ہیں اس کو منیمائز کرتے آئیں، جو اچھے اخلاق کم ہیں اس کو بوسٹ کرتے جائیں۔ اس طریقے سے جو میرا جو گراف بڑھتا، اچھے اخلاق کا گراف بڑھتا جائے گا، برے اخلاق کی گراف میں کمی آتی جائے گی۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہمارے لیے، ان تمام کے جو ہم کیا کر سکتے ہیں، سمجھے آپ حقدار بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بولنے والا مجھے، سننے والے ہم تمام کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو با اخلاق بنائے۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من والاه، ما بعد۔ با اخلاق کیسے بنے، اس میں سے چھٹا نسخہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ پڑھیں۔ جب آپ پڑھیں گے نا، آپ کے اندر خود بخود اخلاق بلڈ ہوتے جائیں گے، اخلاق بنتے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، نہ آپ کبھی جھوٹ بولے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق انتہائی اعلیٰ تھے، جس کا اعتراف دشمن بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کا آغاز کیا، صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو گئے، پوچھا کیسے پایا تم نے مجھے، میری زندگی آپ کے سامنے کیسی تھی؟ کہا ما جربنا علیک کذبا، سب لوگ کہنے لگے اے محمد ہم آپ پر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، ہم نے آپ کو امین اور صادق پایا، سچے اور جو ہے امانتدار ہم نے پایا۔ یہ اخلاق ایسی ہونی چاہیے کہ دشمن بھی اس کا اعتراف کرے۔ ایک آدمی آیا، مسجد میں پیشاب کر دیا، صحابہ کرام ڈانٹنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو چھوڑ دو۔ جب پیشاب سے فارغ ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیارے انداز میں سمجھایا اس کو، اور کہا کہ اللہ کا جو گھر ہے نا،
یہ نماز کے لیے، ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے، ان کاموں کے لیے نہیں کہ پیشاب کرے، گندگی کرے. تو وہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق سے اتنا متاثر ہوا، اس نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح معلم نہیں دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پڑھانے والا میں نے نہیں دیکھا، سکھانے والا نہیں دیکھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. اسی طریقے سے ایک آدمی آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی سے قرض لیے ہوئے تھے، قرض مانگنے آیا، اس نے نبی کی گردن پکڑ لی. تو صحابہ کرام کو بہت غصہ آیا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو مانگنے کا حق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی پیسہ دیا، اس کو مانگنے کا حق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی شفقت کے ساتھ آپ نے اس کے ساتھ معاملہ فرمایا. تو بتانا کیا چاہتا ہوں، آج ہماری زندگی میں اگر کسی چیز پر بڑی توجہ کی ضرورت ہے، وہی اخلاق بنانے کی ضرورت ہے. ہماری زبانیں گندی ہیں، ہماری سوچ گندے ہیں، ہمارے معاملہ بڑا ہی انتقام لینے والا. ہم چاہتے ہیں، سمجھ رہے آپ ہر طرح کی بد اخلاقی کے مظاہرہ آج ہم کرتے ہیں. اگر آج ہمارا ویلتھ میں پیچھے کیوں ہے، تجارت میں پیچھے کیوں ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ کسٹمر کے ساتھ یا اپنے پارٹنر کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ ہے. سب سے بڑی وجہ. کچھ لوگ آئے امام صاحب کے پاس، آ کے کہنے لگے ہم مسلمان بہت پیچھے ہیں آج تعلیم میں، معاش میں، تجارت میں، مولانا کچھ کرنا چاہیے. اچھا کیا کرنا؟ بہت ساری باتیں بتانے لگے. امام صاحب کیا کہ 1000 کے نوٹ نکال کے کہا کہ یہ 1000 کے نوٹ کس کی ہے؟ 10 آدمی آئے، 10 آدمی یہ میری. اس نے کہا بھائی یہ 1000 کے نوٹ تو میں جیب سے نکالا، آپ کی کہاں سے ہو گئی؟ تو پہلے اپنی زندگی کے اندر آپ اخلاق لے کر آؤ، اپنی زندگی کو آپ بدلو، پھر دوسروں کو بدلنے کے بارے میں آپ سوچنا. تو آج ہماری حالت ایسی، ہم کہاں کی باتیں کرتے ہیں، ادھر کی باتیں کرتے ہیں، ادھر کی باتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کی باتیں کرتے ہیں. خود ہماری زندگی میں فجر کی نماز وقت پہ نہیں ہے، وعدہ خلافی ہے، سمجھ یہاں وعدہ دے کے بھول جاتے ہیں. میرے معاملہ کتنا خراب ہے، ہمارا اللہ کے ساتھ معاملہ خراب ہے، لوگوں کے ساتھ معاملہ خراب ہے، اسی طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ خراب ہے. کتنی بری حالت میں ہماری زندگی. اللہ اکبر. یاد رکھیں آپ بد اخلاقی ہماری آخرت کو خراب کر سکتی. دلیل سننا چاہتے ہیں آپ؟ بد اخلاقی ہماری آخرت کو خراب کر سکتی. دلیل سننا چاہتے ہیں آپ؟ چلیے میں حدیث کی طرف لے کے چلتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا من المفلس، مفلس کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے کہا جس کے پاس درہم نہ ہو، دینار نہ ہو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بڑا مفلس وہ آدمی ہے جو بہت ساری نیکیاں لے کر اللہ کے پاس آئے گا، لیکن اس نے ظلم کیا ہوگا، لوگوں کے مال ہڑپ کیے ہوں گے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، تو تمام حقدار مظلوم اللہ کے دربار میں آئیں گے اور کہیں گے لتمنی ھذا، اے اللہ اس نے مجھے تھپڑ ماری تھی، ضربنی ھذا، اے اللہ اس نے مجھے پیٹا تھا، شتمنی ھذا، اے اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی. ہر وہ بد اخلاقی کو بتائیں گے کہ اللہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کی نیکیاں ان لوگوں مجھے ظالم سے نکال کر مظلوم کی نیکیاں دے دو، پھر مظلوم باقی رہیں گے. اللہ تعالیٰ یوں کہے گا انصاف کے تحت کہ مظلوم کے گناہیں اس ظالم کے سر پہ تھوک دو. سوچ کے دیکھیں آپ، بد اخلاقی کی وجہ سے یہ نماز، یہ روزے، یہ زکوٰۃ، یہ خیرات، یہ صدقہ خیرات، یہ مسجد بنانے سے آیا اجر ثواب، یہ ساری چیزیں اللہ نہ کرے بد اخلاقی کی وجہ سے، بد زبانی کی وجہ سے، بد سلوکی کی وجہ سے ساری نیکیاں خراب ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اتنی بڑی دھمکی دی ہمارے لیے، ہم کو وارننگ دیا. اپنے اعمال پہ جائزہ لیں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت سارے لوگ نماز میں ٹھیک ہیں، روزے میں ٹھیک، ارکان اسلام میں ٹھیک ہیں، لیکن اخلاق میں اس کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال یہ بڑا موضوع ہے، سمجھنے والا موضوع ہے، سمجھیں. اور یہاں جو 6 باتیں میں نے اس خطبے میں بیان کی، ان 6 باتوں پر غور و فکر کریں. یہ ایکشن پلان ہے. یہ سمجھ آپ عمل کریں گے فائدے میں رہیں گے. آپ جو سن کے جائیں گے تو کچھ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بااخلاق بنائے. اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کے موافق اپنی زندگی گزارنے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے. اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے
اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام مظلوم مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ان کے مال کی، جائیداد کی، آل اولاد کی، تجارتوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، جب تک رکھے ایمان اسلام کے ساتھ رکھے، اور جب اٹھا لے ایمان کی حالت میں اٹھا لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، اوصیکم وإیایا بتقوی اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم، ولذکر اللہ تعالی اعلی وأعز وأجل وأتم وأکبر۔